علیہ وسلم ہونے جا رہا ہے، یعنی آپ علیہ السلام کی پیدائش کو 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں 1447 ہجری میں لیونر ایئرز کے اعتبار سے۔ اللہ کے محبوب امام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین اول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اور ربیع الاول کے بارے میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، کیا میلاد نہ منانے والا ابلیس ہے؟ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میلاد منانے کا طریقہ کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث ہے۔ جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر وی جی ایم ولاگ، اور آج کی ڈسکشن ہے بہت ہی پیارا ٹاپک ہے جی۔ مجھے کیا ہر بندے کو اس بات کا انتظار ہوتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس شخص کے بارے میں بات کی جائے جس شخص کی وجہ سے آج دنیا قائم و دائم ہے، اور اللہ نے اور اللہ کے جو ہے معاملات ہیں وہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بات ابھی سٹارٹ کی ہے جی، اور میری آنکھیں بھر آئی ہیں۔ میرے تقریباً مجھے کیا ہر مسلمان کو، ہر انسان کو ان سے لگاؤ ہے جی، کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے جی، بالکل آپ لوگ سمجھ چکے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ہمارے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے جی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 12 ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو میں نے کوشش کی کہ اس کے اوپر ایک ہماری طرف سے ایک ویڈیو یا ایک انفارمیٹیو ویڈیو آپ دوستوں تک، یا کہ پیغام آپ دوستوں تک آئے۔ مجھے پتہ ہے کہ میری اس بات سے تقریباً موسٹلی لوگ اختلاف کریں گے، ان کی ایک اپنی رائے ہے، لیکن دیکھیں بات جب ہوتی ہے قرآن و سنت کی، یا بات ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، تو پھر اس میں ہم اپنی مرضی سے قرآن میں، حدیث میں یا اسلام میں کچھ چیزیں اپنی مرضی سے داخل نہیں کر سکتے۔ وہ ایک علیحدہ بحث ہے، کئی سالوں سے چل رہی ہے اور کئی سال چلے گی، اور کبھی ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میں نے کوشش کی کہ میرے ریفرنس سے آپ دوستوں تک کچھ پیغام آئے اس کے اوپر ہم ڈسکشن کرتے ہیں جی۔ جیسا کہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ 12 ربیع الاول جو ہے کہ مہینہ چل رہا ہے، اور جو قرآن و سنت کے حساب سے ہے وہ تو یہ ہے کہ جی 12 ربیع الاول کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے ہے۔ نبی علیہ السلام پیر کا روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ تقریباً 23 سال پر محیط ہے جی، نبوت کا اعلان کرنے کے بعد، تو اس 23 سال میں اس کا کوئی قرآن و سنت۔ پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 23 سال میں کوئی اپنا میلاد یا کوئی محفل یا کوئی قرآن و سنت میں کوئی ایسی چیز بات نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول منائی ہو۔ پھر اس کے بعد 30 سال تقریباً خلفائے راشدین کی حکومت رہی، حضرت عمر، اور اس کو ایک پراپر شکل دینا ہے ایک ایونٹ کی، اس طرح تو کبھی نہیں ہوا۔ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی مولا کائنات رضی علی ابن ابی طالب، وہ 5 سال تک کوفے میں رہے ہیں، تینوں خلفاء کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہے۔ کوئی ہمیں ضعیف نہیں، کوئی جھوٹی روایتی دکھا دیں ان کی طرف منسوب کہ انہوں نے کبھی کوفے کے اندر میلاد کا جلوس نکالا ہو، حالانکہ یہ پاسبل تھا، جھنڈیاں اس زمانے میں بھی کپڑے کی بنتی تھی، لیکن وہ جنگوں میں جھنڈوں کے لیے۔ کوئی محفل نعت اس طرح کی منعقد کی ہو اور اس طرح کے معاملات اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو میرے خیال میں مولا کائنات کے ساتھ جو ہمیں یوز کرنا چاہیے لفظ وہ ہے حضرت علی علیہ السلام، ٹھیک ہے، جیسا کہ امام بخاری نے یا امام مسلم نے کوٹ کیا ہے۔ لیکن چلو یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، اس کے اوپر پھر انشاءاللہ کسی دن ڈسکشن کریں گے۔ 12 ربیع الاول جو کہ ایک بدعت لوگوں نے گھڑ لی، بنا لی، اور اس کو آج کل کے عجیب رنگ دے دیے۔ 12 ربیع الاول تقریباً جی یہ 800 سال پہلے یا 700 سے 800 سال پہلے ایک عثمانیہ حکومت، سلطنت عثمانیہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں جی، اس میں سٹارٹ کیا گیا، ایک بادشاہ نے سٹارٹ کیا، اور پھر یہ بعد میں آج جو اس کی اصل حالت ہے وہ آپ دوستوں کے سامنے ہے جی۔ صحیح مسلم میں جو ایک حدیث ہے کہ اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جی میں پیر والے دن میں پیدا ہوا ہوں، اور پیر والے دن ہی میرے اوپر وحی نازل ہوئی، تو میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو جشن ولادت ہے وہ روزہ رکھ کے مناتے تھے۔ ہم گلیاں، محلے، پہاڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا، اور آج کل تو بڑے عجیب کارنامے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم یہ ساتھ ساتھ نیچے ویڈیو چل رہی ہوگی، آپ یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آگے کیا کیا ہو رہا ہے جی۔ اور اس کے بعد جی ڈاکٹر اسرار صاحب کی رائے میں کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں۔
میلاد النبی کیا حضور کا حکم ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت صحابہ سے ہے؟ کیا ہم صحابہ کے مقابلے میں حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ لیکن تھا کہ معاملہ ما لا یؤمرون، جس چیز کا حکم ہوا نہیں اس پر عمل ہو رہا۔ یہ ہے در حقیقت رسم پرستی، اور رسم کے اندر پھر اضافہ ہوتے چلا جانا، اس پر ردے پر چڑھتے چلے جانا جو ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جہاں بدعت آئے، جو خط اس کا ہے 12 ربیع الاول کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، انہوں نے بھی اس بات میں اس کے بارے میں قرآن و سنت کے ریفرنس سے مذمت کی ہے جی، اور وہ بھی ایک نیچے ویڈیو ہم نے لگا دی ہے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا ہیں، خلیفہ تھے سیدنا علی ابن ابی طالب، وہ 5 سال تک کوفے میں رہے ہیں، تینوں خلفاء کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہے، کوئی ہمیں ضعیف نہیں۔ ان کی بھی ایک ریفرنس کی ویڈیو ہے جی کہ قرآن و سنت کے ریفرنس سے 12 ربیع الاول کس طرح منائی جائے، جو ایک مولانا طارق مسعود صاحب ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے جی، ان کی ایک ویڈیو ہم نے لگا دی کہ ان کے خیال میں کہ جی قرآن و سنت میں یا کسی حدیث کی کتاب میں یا کوئی ایسا راوی، کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں ہے جی، گھڑی ہوئی تو چلو ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، لیکن کوئی ایسی روایت بھی موجود نہیں ہے جس میں کوئی 12 ربیع الاول کا منانے کا ذکر کیا گیا ہو، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے میں جو ان کا ایک خلافت کا دور چلا، اس میں انہوں نے کبھی 12 ربیع الاول کا کوئی جشن، کوئی محفل نعت یا کوئی گلی محلہ جھنڈیاں، کچھ بھی ایسا، یا کوئی پہاڑیاں، آج کل نیا سلسلہ جی، اور اپنی بیویاں اور بیٹیوں کو لے کے بازاروں میں آنا اور یہ حوریں بنا لینا۔ اور ایک میں نے کل ویڈیو دیکھی تھی، وہ اس میں ایک شیطان بھی انہوں نے بٹھایا ہوا تھا، وہ جو کہتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پہ سارے لاکھوں عید قرباں، ابلیس کے علاوہ تو سارے جہاں میں جو ہے وہ دنیا خوشیاں منا رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ تو پھر آپ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے صحابہ کرام تھے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، جو کہ سلسلہ چلتا آیا، اس میں پھر یہ سارے جو لوگ تھے، پھر ان کو ہم توبہ نعوذ باللہ، یہ جو لفظ میں نے یوز کیا میں دوبارہ یوز نہیں کرنا چاہتا، پھر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو پیار نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے زیادہ پیار ہے جی۔ جو جلوس ہم نکالتے ہیں جی، جھنڈیاں لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، گلیوں میں مٹی کی پہاڑیاں بناتے ہیں، اور پھر اپنی بیویوں کو اور لنگر کا انتظام، اور بہت عجیب چیزیں جی۔ بات ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا دن ہے، اس کو ہم انسانوں سے خفیہ وسلم کی شخصیت کو ڈسکس کرنا ہے، اس کے اوپر تو اجماع امت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن یہ جھنڈیاں لگا کے کیا رکھا ہے، یہ 12 ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں بنتی، وہ ڈیٹ کسی کو بھی نہیں پتا، یہ ایک انہوں نے علیحدہ سے اس کے اوپر پورا کچھ گھنٹوں کا لیکچر بنایا جا سکتا ہے، لیکن ایک شارٹ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں، بیسیکلی صرف انفارمیشن ہے۔ تو یہ جی کوئی دن ایسا اسپیسیفک نہیں ہے کہ جی 12 ربیع الاول ہی تھی، صرف پیر کا دن ہے، اور پیر کو ہی نبوت کا دن بھی ہے، جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے وحی نازل ہوئی تھی۔ یہ 15واں یعنی کہ 15واں 100واں، ٹھیک ہے جی، 1500 سال ہو چکے ہیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو، اور یہ اس سال تقریباً 1500 سال کمپلیٹ ہو گئے۔ یہ 64 سال عمر تھی، اور 23 سال جو نبوت کے بعد کوئی جشن نہیں، کوئی عید میلاد النبی نہیں منایا گیا جی۔ یہ 1447 ہجری سے لے کے اب 15 تک تو تقریباً یہ 1500 سال بنتے ہیں جی۔ سجائی جاتے ہیں بیویاں لے کے، بچیاں لے کے اپنی، یا یہ کوئی خلاف سنت کوئی کام نہیں کیا جاتا جی، جشن عید میلاد النبی سے لے کے۔ باقی ان کے اپنے مسئلے مسائل بھی ہیں، ان میں بھی برائیاں ہیں، وہ آپ سب دوست بہتر جانتے ہیں۔ سے ریکویسٹ ہے جی، کسی بھی چیز کو دیکھنا ہو قرآن و سنت سے ویریفائی کر لیں، یا انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے کسی اسپیسیفک بندے کی کوئی چیزیں جیسے کہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ یا یوٹیوب پہ یا بہت سارے پلیٹ فارم ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں نیٹ سے، اور کتاب و سنت سے بھی مل جاتی ہیں۔ تو آپ انشاءاللہ کوشش کریں کہ چیزوں کو قرآن و سنت کے حساب سے ویریفائی کریں، اور ایک اسپیسیفک کسی بندے کی پیروی یا اس کے پیچھے لگ جانا یا اس کی بات کو حتمی لے لینا، وہ غلط بات ہے۔ آپ دوستوں کو بہت بہت شکریہ۔ آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی جو 12 ربیع الاول کے حوالے سے تھی، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ ہمارا ایک چینل ہے یوٹیوب پہ ڈاکٹر VGM بلاگ کے نام سے، تو آپ سب دوست چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جی۔ بہت محنت سے اور بہت ہی ایفرٹ سے یہ 2-4 منٹ کی ویڈیو بنتی ہے، آپ کا پیار ہمیں ریٹرن یہی ہے
کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر ضرور کریں گے ویڈیو کو۔ کوشش کریں کہ اگر آپ کو ایک بھی بات پسند آتی ہے نا تو کم از کم اپنے دوستوں میں، اپنی فیملیز میں ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں کو مزید چیزیں بہتر طریقے سے سمجھائی جا سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔